بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي. تشہد جو ہے شہادت دینا، گواہی دینا. صحیح ستہ کی جو کتابیں ہیں جیسے صحیح بخاری شریف ہے اور سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، صحیح ستہ کی جو بکس ہیں اس کے اندر اتحیات کا تو لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اتحیات پڑھنی ہے اور کب پڑھنی ہے سارا بتایا، لیکن اس کی شان نزول کب وہ عطا ہوئی، کب دی گئی، وہ نہیں لکھا ہوا. ایک بہت بڑے بزرگ جو ہے گزرے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے اپنی ایک بک لکھی مظاہر حق، بہت مشہور کتاب ہے. اس کے اندر انہوں نے ایک حدیث کے ریفرنس ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا کہ یہ تشہد جو ہے وہ بیسیکلی مکالمہ ہے. معراج کے وقت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے معراج پر، تو ہمیں معلوم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر وہیں پہ سٹاپ ہو گئے، پھر حضور علیہ السلام آگے گئے. ہم جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم گریٹنگز کرتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں. میں آگے کہوں گا السلام علیکم، آگے سے جواب ہے وعلیکم السلام. اب وہاں پر جب حضور علیہ السلام تشریف لے کے گئے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، تو اللہ تعالیٰ تو خود سلامتیوں کا منبع، سورس ہے، ساری سلامتیوں کا منبع ہے. تو اس وقت حضور علیہ السلام نے جو الفاظ بولے وہ 3 الفاظ یہ والے تھے، یہ اوپر کی جو لائن ہے. یہاں پر اس کو یاد رکھنے کے لیے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ عبادتیں جو ہیں وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں. عبادتیں جو ہیں وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے زبان کی عبادت، جیسے قرآن مجید پڑھ لے، جیسے تسبیحات کر لے، ذکر اذکار کر لے، سچ بول لے، گالی نہ دے، اچھا مشورہ دے دے. تو زبان کی جو عبادتیں ہیں وہ علیحدہ ہیں. جو بدن کی عبادتیں ہیں کہ جیسے جس میں بدن کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے عمرہ ہے، جیسے حج ہے، جیسے جہاد ہے، تو اس میں بدن کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، یہ بدن کی عبادت ہے. اور تیسری جو ٹائپ ہے وہ مال کی عبادت ہے. ہم صدقہ دیتے ہیں، ہم فطرانہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، فدیہ دیتے ہیں، تو یہ مال کی عبادتیں ہیں. جو زبان کی عبادتیں کو جب ہم کلیکٹیولی ایک لفظ بولیں تو اسے کہتے ہیں التحیات، تمام زبان کی عبادتیں، تمام زبان کی عبادتیں. اور والصلوات، واو کا مطلب اور، الصلوات تمام بدن کی عبادتیں. اور مال کے لیے الطیبات، تمام مال کی عبادتیں. تو حضور علیہ السلام نے وہاں پہ گریٹنگ جب شروع کی، بات چیت جب شروع کی تو کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبان کی باتیں، تمام بدن کی باتیں، تمام مال کی باتیں للہ، اللہ کے لیے. جواباً اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیکہ، علی کا مطلب پر، علیہ اس پر، علیہما ان دونوں پر، علیہم ان سب پر، علیکہ آپ پر، واحد مذکر حاضر. السلام علیکہ، سلامتی ہو آپ پر، ایہا النبی اے نبی، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں. جواباً جو ہے یہ بہت بڑے اعزاز اور آنر کی بات ہے کہ دو بدو آمنے سامنے جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ برکات اور رحمت اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خود بھیج رہے ہیں. تو جواباً اس وقت جو تفاسیر میں انہوں نے لکھا کہ السلام علینا، حضور علیہ السلام نے اس وقت بھی اپنی امت کو یاد رکھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زمین پہ چھوڑ آئے ہیں. تو اس وقت انہوں نے پلورل کا لفظ استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا نا علیکہ آپ پر، واحد مذکر حاضر، آپ پر سلامتی ہو. تو انہوں نے کہا السلام علینا، ہم سب پر، علیہ مجھ پر، علینا ہم پر، سلامتی ہو ہم سب پر. اور صرف اس پہ بھی بس نہیں کی بلکہ اس سے بھی آگے ایک اور لفظ بولا، وعلا اور پر، عباد اللہ سارے بندے، اللہ کے سارے بندے، الصالحین نیک، اللہ کے سارے نیک بندوں پر، یعنی قیامت تک جتنے بندے آنے ہیں نیک، ان سب پہ بھی اللہ تعالیٰ سلامتی بھیج دیں.
اس کے بعد جو اس بک کے اندر لکھا ہوا کہ جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے، بہت سارا مکالمہ ہوا، کچھ باتیں حضور علیہ السلام نے ہمیں بتائیں جو ہمارے متعلقہ تھی، کچھ نہیں بتائیں۔ جب واپسی تشریف لائے تو جبرائیل علیہ السلام نے تجسس کے ہاتھوں جو ہے ان سے پوچھا کہ کیا بات چیت ہوئی، تو حضور علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبان کی، بدن کی، مال کی باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے مجھے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر میں نے کہا السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، سب پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے سارے نیک بندوں پر۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دینا، شاہدہ یشہد کا مطلب گواہی دینا، یشہد وہ گواہی دیتا ہے، تشہد تو گواہی دیتا ہے، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں ان کے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں انا کے بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اس کے رسول ہیں۔ تو یہ پورا ایک مکالمہ جو ہے جو اس بک کے اندر یہ لکھا گیا۔ جی سر، آگے ہمارے پاس درود شریف ہے اور انہیں درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں۔ درود شریف بہت ساری اقسام کے ہیں، تو نماز میں ہم یہ والا درود شریف پڑھتے ہیں۔ کل آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب سورۃ الکوثر پڑھی تھی تو اس کے اندر یہ والا لفظ پڑھا تھا صلی یصلی، صلی یصلی، اور یہ بھی بتایا کہ صلی یصلی کے 3 جو ہے نا وہ مطالب ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب دعا مانگنا بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب درود بھیجنا بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر اس کا مطلب ہے درود بھیجنا۔ صلی اس نے درود بھیجا، یصلی وہ درود بھیجتا ہے، صلی تو درود بھیج امر ہے۔ اس کے آگے بھی چھوٹی یہ تھی، کمزور ہونے کی وجہ سے حذف ہوگی، ختم ہوگی۔ اللہم صلی، اے اللہ آپ درود بھیجیں، صلی امر، اللہم صلی، اے اللہ آپ درود بھیجیں، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فالورز، پیروکار۔ اہل کا مطلب ہوتا ہے ان کے گھر والے۔ کما جیسے، کما یہ حروف ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا، کا کا مطلب بھی جیسے اور کما کا مطلب بھی جیسے۔ کما صلیتا، جیسے آپ نے درود بھیجا۔ صلی ماضی ہے اور فعل فعل فعلو فعلتا، صلی اس نے درود بھیجا، صلی یا ان دونوں نے درود بھیجا، صلو ان سب نے درود بھیجا، صلیتا تو نے درود بھیجا۔ کما صلیتا جیسے آپ نے درود بھیجا، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ انکا بے شک آپ، ہما ہم کا، انکا بے شک آپ، حمید مجید قابل تعریف بزرگی والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے صلی یصلی سے آگے جو دوسرا پارٹ ہے اس کا، وہاں پر ایک جو ورب استعمال ہوا، بارکا یبارکو، بارکا یبارکو، یہ بھی ماضی مضارع کا میں نے جوڑا لکھا ہے۔ بارکا اس نے برکت دی، یبارکو وہ برکت دیتا ہے، بارک تو برکت دے۔ اللہم بارک، اے اللہ آپ برکت دیں، علی محمد وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ کما جیسے، بارکتا فعل فعل فعلو فعلتا، بارکتا تیز برتا بتا رہی ہے، واحد مذکر حاضر اور ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ کما بارکتا جیسے آپ نے برکت دی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ان کی آل پر، انکا بے شک آپ، حمید مجید قابل تعریف بزرگی والے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا الحمدللہ درود شریف کا ترجمہ ہو گیا۔ درود شریف کے بعد جو ہمارا جو ہے آگے ہم دعا پڑھتے ہیں، کوئی سی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا زیادہ تر لوگ یہ والی دعا پڑھتے ہیں، ہم نے 2 دن پہلے پڑھی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، وہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے ایک دعا پڑھنی ہے، ملٹیپل دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 4 اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر زیادہ تر لوگ یہ قرآن مجید کی یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، 13ویں سپارے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ ہم نے شروع سے پڑھتے ہیں۔ رب اور چھوٹی یہ جب مل جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ ربی، میرے رب۔ اجعل، جعل یجعل کا مطلب بنانا، یہ ہم نے اپنے ذخیرہ الفاظ کے اندر پڑھا۔ جعل اس نے بنایا، یجعل وہ بناتا ہے۔ اجعل، اجعل تو بنا، اجعل تو بنا، نی
مجھے بنا. جب یہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا تو یہ الف لکھنے میں نہیں آئے گا، لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو بن جائے گا رب اجعل، رب میرے تو بنانی مجھے. مقیم، مقیم جو ہے وہ یہ فائل ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا فائل دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو فائل اور اس کی دوسری شکل مفعول. سبجیکٹ آبجیکٹ یوں ہوگا، یہ سبجیکٹ ہے، یہ آبجیکٹ ہے، اور دوسری شکل اس کی کیا تھی؟ مفعل مفعل، مفعل مفعل. آخر سے پہلے زیر آ جائے تو سبجیکٹ ہے، آخر سے پہلے زبر آ جائے تو آبجیکٹ ہے. اب دیکھیں مقیم میں آخر سے پہلے زیر آ گئی ہے، تو مقیم قائم کرنے والا، اور مقام جس کو قائم کیا جائے. اصل میں تھا اقامہ یقیمو، قائم کرنا. اقامہ اس نے قائم کیا، یقیمو وہ قائم کرتا ہے. اقیم تو قائم کر، لا تقیم تو قائم نہ کر. مقیم قائم کرنے والا، اور مقام جس کو قائم کیا جائے. رب میرے تو بنا مجھے مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا بنا. ومن اور سے ذریت، ذریت کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں اسے ہم کہتے ہیں پروجینی، اولاد، پھر اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، میری پوری نسل. ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. اور یہ چھوٹی یہ بتا رہی ہے میری کی بات ہو رہی ہے. ربنا اے ہمارے رب، وتقبل، تقبل کی جزم بتا رہی ہے، یہ امر ہے. اصل لفظ کیا تھا؟ تقبلا یتقبل، تقبلا اس نے قبول کیا، ماضی. یتقبل وہ قبول کرتا ہے، مضارع. تقبل تو قبول کر. ربنا وتقبل اے رب ہمارے تو قبول کر دعا. ربنا اے رب ہمارے اغفر، یہ ہم بار بار پڑھے ہیں. غفرا اس نے مغفرت کی، یغفر وہ مغفرت کرتا ہے. اغفر تو مغفرت کر. جب جڑ جائے گا تو الف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. اغفر تو مغفرت کر، لی میری، والی والدیہ میرے والدین کی، اور وللمؤمنین اور سارے مومنوں کی. مومن مومنین مومنین سارے مومنوں کی. کب؟ یوم اس دن. یقوم، قام یقوم کا لفظی مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا، اسٹینڈ سٹوڈ، قام یقوم. لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے یقوم الحساب، جب حساب کا دن قائم ہو، یعنی قیامت کے دن میری بھی مغفرت فرمانا، میرے والدین کی مغفرت فرمانا، اور سارے مومنوں کی مغفرت فرمانا. تو اس کے اندر ہم یہ دعا کے اندر یہ پڑھتے ہیں. اور آخر میں السلام علیکم، سلامتی ہو علیکم تم سب پر. اس میں بھی روایات آتی ہیں کہ اس طرف سلام پھیرا تو جتنے مسلمان ہیں ان سب پر سلامتی بھیجی، اس طرف بھیجا سب پہ بھیجی. اور دوسرا ہے کہ اس طرف کچھ روایات میں کہ اس فرشتے کو سلامتی بھیجی، ان فرشتوں کو سلامتی بھیجی. یہاں پہ بھی جب ہم لفظ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ہم آپس میں، حالانکہ ہم سنگل بندے سے مل رہے ہوتے ہیں، پھر بھی السلام علیکم کہتے ہیں. حالانکہ گرامر کی روح سے تو السلام علیکہ کہنا چاہیے تھا. تو میں نے جب نیا پڑھا تو میں نے اپنے استاد صاحب سے یہ سوال پوچھا کہ جی ہم پھر اس کا مطلب غلط پڑھتے ہیں، ہمیں تو سنگل بندے کو السلام علیکہ کہنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، السلام علیکم ہی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سامنے والا بندہ ہے وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ دو فرشتے بھی ہیں، کرامن کاتبین، دو فرشتے بھی ہیں. اور صرف دو فرشتے نہیں ہیں، 6 فرشتے اور ہیں جو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اس کی حفاظت کرتے ہیں. احادیث یہ کہتے ہیں اگر وہ 6 فرشتے نہ ہوں اس کی حفاظت والے تو جن اس کو کچا کھا جائیں. وہ انسان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. تو ان سب کو، بندے کو جب سلام کریں تو فرشتوں کو بھی انفیکٹ سلام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کا جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں. آخر میں ابھی ہم دعائے قنوت دیکھتے ہیں. جی نماز عشاء جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم وطر پڑھتے ہیں. وطر کا لفظی مطلب ہوتا ہے طاق، جسے ہم انگلش میں آڈ کہتے ہیں، ODD آڈ. دعائے قنوت تیسری رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آلموسٹ، اگر ہم نے گرامر پڑھ لی ہے تو آلموسٹ 1 یا 2 لفظوں کو چھوڑ کے باقی سب ہم اردو میں پہلے سے پڑھتے ہیں. اور نمبر 2 یہ کہ آلموسٹ سارے ہی جو الفاظ ہیں اس میں بس 2 چیزیں استعمال ہوئی ہیں، مضارع جمع متکلم کا اور ضمائر متصل سامنے کی یعنی کا. ایک دفعہ ہم مضارع کو دیکھ لیتے ہیں. یفعلو، یفعلانی، یفعلون، وہ کرتا ہے، وہ دونوں کرتے ہیں، وہ سب کرتے ہیں. تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تم کرتے ہو، تم دونوں کرتے ہو، تم سب کرتے ہو. افعلو، نفعلو، نفعلو، میں کرتا ہوں، ہم دونوں کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں. تو جب نون آ جائے گا تو ہماری بات ہو رہی ہے. اور دوسرا ہم نے چوتھا سبق پڑھا تھا، 5واں جو ہے ضمائر متصل کا، ہو اس ایک کا، ہما ان دونوں کا، ہم ان سب کا، آپ ایک کا. یہ آپ ایک کا ترجمہ بھی دیتا ہے اور آپ کا ترجمہ بھی
دیتا ہے. تو یہاں پر جتنے بھی نون والے آئیں گے اس کا مطلب ہے ہم. اللہم اے اللہ انا بے شک ہم, انا بے شک, انا الف لگ گیا ساتھ, بے شک ہم. نستعین اصل میں لفظ تھا استعانا یستعین, یہ لفظ اردو کے اندر معاونت کے طور پر آتا ہے. معاونت یہاں پہ الف سین لگنے سے معاونت مانگنا, مدد مانگنا. نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں کا آپ سے. ونستغفر اور ہم مغفرت طلب کرتے ہیں کا آپ سے. ونؤمن ہم ایمان لاتے ہیں بکا آپ پر. ونتوکل ہم توکل کرتے ہیں علیکا آپ پر. ونثنی ہم بیان کرتے ہیں علیک الخیر آپ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں, آپ کی شانیں بیان کرتے ہیں. ونشکر ہم شکر کرتے ہیں کا آپ کا. ولا نکفر, کافر یکفر کا لفظی مطلب ہوتا ہے انکار کرنا, لیکن جب یہ شکر کے ساتھ جوڑے کی شکل میں آ جائے تو اس وقت اس کا مطلب ہوتا ہے ناشکری کرنا. ولا نکفر اور ہم ناشکری نہیں کرتے کا آپ کی. ونخلع, نخلع کا لفظ بھی ہم اردو میں پڑھتے ہیں خلا, علیحدہ ہو جانا, خلا جیسے لی جاتی ہے سپریشن. ونخلع ہم علیحدہ ہوتے ہیں. ونترکو ہم چھوڑ دیتے ہیں, تارا کا یترکو چھوڑ دینا, نترکو ہم چھوڑ دیتے ہیں. کس کو چھوڑ دیتے ہیں, کس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں؟ من یفجر کا, جو آپ کی نافرمانی کرے. مطلب یہ کہ اسے بائیکاٹ نہیں کرنا, جب وہ برائی کے اندر مشغول ہے ہم اس کے ساتھ برائی میں مشغول نہیں ہوں گے. جب وہ دوبارہ حق کی طرف آ جائے گا پھر ہم اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. برائی میں اس کے ساتھ جب بھی وہ برائی کرے گا ہم اسے علیحدہ ہو جائیں گے, اس کی معاونت نہیں کریں گے. اللہم اے اللہ, ایاک نعبد ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. ولک نصلی اور آپ ہی کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. ابھی ہم نے پڑھا صلی یصلی, اس وقت مطلب تھا درود بھیجنا, اب مطلب کیا ہے نماز پڑھنا. یصلی وہ نماز پڑھتا ہے, تصلی تو نماز پڑھتا ہے, اصلی میں نماز پڑھتا ہوں, نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں. یہاں سے بڑا انٹرسٹنگ ایک ورڈ نکلتا ہے. صلی اس نے نماز پڑھی ماضی, یصلی وہ نماز پڑھتا ہے مضارع, صلی تو نماز پڑھ امر, لا تصلی تو نماز نہ پڑھ, یہ کیا ہو جائے گا نہیں کا. مصلی نماز پڑھنے والا, اور مصلا جس پر نماز پڑھی جائے, یہ عربی کا لفظ ہے. مصلی زیر کے ساتھ آ گیا تو فاعل ہے, مصلا زبر کے ساتھ آ گیا تو آخر سے پہلے بھی میں نے بتایا تو وہ آبجیکٹ ہو جاتا ہے. تیرے ہی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. ونسجد اور ہم سجدہ کرتے ہیں, سب ہم آ رہا ہے. ونسجد ہم سجدہ کرتے ہیں. وإلیک, الا کا مطلب کی طرف, الیک آپ کی طرف. وإلیک نسعی آپ کی طرف ہم دوڑتے ہیں. سعی اس کا مطلب دوڑنا بھی ہوتا ہے, کوشش کرنا بھی ہوتا ہے. وإلیک نسعی اور ہم آپ کی طرف دوڑتے ہیں. ونحفظ اور ہم خدمت بجا لاتے ہیں, مطلب آپ جو کہیں گے ہم آپ کی خدمت کے لیے, آپ کے احکام بجا لانے کے لیے تیار. ونرجو, رجا یرجو امید رکھنا, یہ بھی ہم اردو میں پڑھتے ہیں. ونرجو اور ہم امید رکھتے ہیں رحمتک آپ کی رحمت کی. ونخشا, خشیہ یخشا ڈرنا, ونخشا ہم ڈرتے ہیں. عذابک آپ کے عذاب سے. ان عذابک بے شک آپ کا عذاب بالکفار کفار کو ملحق پہنچنے والا ہے. الحق یلحق, جیسے ہم کہتے ہیں جی الحاق ہو گیا ہے, پہنچ گیا ہے, اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے. الحق یلحق بالکفار ملحق, بے شک آپ کا عذاب کفار کو پہنچنے والا ہے, اس کے ساتھ اس کا الحاق ہونے والا ہے. تو اس کے اندر اگر ہم غور سے دیکھیں صرف نافدو میرے لحاظ سے نیا لفظ ہے, باقی سارے اردو کے اندر جس کو تھوڑی سی ثقیل اردو آتی ہے پرانی زمانے کی جیسے وہ لٹریچر والی, تو سارے الفاظ اردو کے اس کے اندر موجود ہیں. اس کو بار بار آپ 1 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو ترجمہ اس کا یاد ہو چکا ہے. یہ الحمدللہ ہمارا آج نماز کا ترجمہ کمپلیٹ ہو گیا. باقی ابھی ہم ذخیرہ الفاظ جو 10 کرتے ہیں وہ دیکھیں گے اور پریپوزیشن دیکھیں گے. کل سے ہم جو ہمارا نیکسٹ لیکچر جو ہوگا انشاءاللہ اس کے اندر پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ ہم نے شروع کرنی ہے, اور پہلا پاؤ انشاءاللہ ہم نے اس کے اندر اسی گرامر کے لحاظ سے دیکھیں گے. شروع میں جیسے ابھی آپ کو پہلا لیسن اور اب کا لیسن میں واضح فرق محسوس ہو رہا ہوگا کہ وہ الفاظ بار بار ریپیٹیشن سے اب سمجھ آنے شروع ہو چکے ہیں, اور یہی ہمارا مقصد ہے, پڑھیں یا سنیں تو ہمیں پتہ لگ رہا ہو کہ کیا. جی 10 ذخیرہ الفاظ جو ہے آخر میں ہم ہر روز ایسے کر رہے ہیں. یہ ہمارا آج کے جو ذخیرہ الفاظ ہیں وہ 81 سے لے کے 90 تک, اس سے پہلے ہم 80 الفاظ جو ہے وہ کر چکے. نادا ینادی کا مطلب آواز لگانا, جیسے کل ہم نے 1 2 دن پہلے پڑھی منادیناہ ان یا ابراہیم, ہم نے آواز دی اس کو اے ابراہیم. نادا ینادی اسی سے منادی نکلا, اسی سے منادا نکلا. منادی آواز لگانے والا, منادا جس کو آواز لگائی جائے. ندا بھی اسی سے ہے آواز. نادا ینادی آواز لگانا. انذر ینذر ڈرانا,
انذرا ینذر ڈرانا، نذیر بھی اسی سے نکلا، منذر بھی اسی سے نکلا. ادخلا یدخلو داخل کرانا، داخل کرانا، ایک ہوتا ہے کرنا، ایک ہوتا ہے کرانا. سبح یسبح تسبیح کرنا. سبح قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے سبح للہ ما فی السماوات یسبح للہ ما فی السماوات، دونوں طریقوں سے لکھا ہوا ہے کہ انسان اور جن کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ درندے ہیں، وہ پرندے ہیں، وہ چرنے والے ہیں، وہ جاندار ہیں، وہ بے جان ہیں، سب کے سب تسبیح میں ہیں، سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. سبح یسبح تسبیح کرنا. استطاع یستطیع استطاعت رکھنا، اردو میں ہم بولتے ہیں استطاعت رکھنا. حمل یحمل اٹھانا، ٹو کیری. عذب یعذب عذاب دینا. علم یعلم سکھانا، ایک ہوتا ہے سیکھنا، ایک ہوتا ہے سکھانا. علم الانسان ما لم یعلم، اس نے سکھایا انسان کو ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا. بالغ یبلغ، بالغ یبلغ، بالغ الولا بکمالہ، بالغ پہنچنا، بالغ پہنچنا، ریچ 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 ریچ، بالغ پہنچنا. بالغ یبلغ، یہ سارے کیا ہیں ماضی مضارع کے جوڑے، اور ہم اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. پریپوزیشن میں ہم جو ہے وہ 42 الفاظ کر چکے، ٹوٹل جو ہے وہ 54 الفاظ ہیں ہمارے پاس. بعدو کا مطلب بعد میں، قبل کا مطلب پہلے یعنی قبل. من کا مطلب ہوتا ہے کون، من کا مطلب ہوتا ہے کون یعنی ہو. من انتا، تو کون ہے. من کا مطلب ہوتا ہے کون. او کا مطلب ہوتا ہے یا، او کا مطلب ہوتا ہے یا. ام کا مطلب بھی ہوتا ہے یا. اور قد کا مطلب ہوتا ہے در حقیقت، ان فیکٹ. علماء کرام آپ کو اکثر خطبہ جب ہم سنتے ہیں تو اس کے اندر وہی لفظ بولتے ہیں، او والا لفظ بولتے ہیں. صرف دلچسپی کے لیے میں تھوڑا سا یہاں پہ لکھ رہا ہوں کہ حدیث انہوں نے بیان کی، اور حدیث میں بھی وہ 2 دفعہ قالا کہتے ہیں. قالا قالا، کبھی آپ نے غور کیا ہو خطبہ جب ہو تو وہ 2 دفعہ کہتے ہیں قالا قالا. قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنہ تحت اقدام الامہات. اب قالا قالا سے کیا مراد ہے؟ قالا کہا کسی ایک نے، کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطلب وہ روایت بیان کرنے کے لیے اگر وہ صحابی کا نام نہیں لینا چاہ رہے یا اس وقت ان کے ذہن میں نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہا ایک کہنے والے نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ٹھیک ہے جی. اور جب وہ حدیث پوری ہو گئی اس کے بعد تقوی کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ کہیں الفاظ اوپر نیچے نہ ہو گئے ہوں، کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو میری طرف سے، میں ایسے غلط جھوٹ نہ منسوب کر دوں، تو پھر وہ کہتے ہیں او کما قالا، او کما قالا، یا جیسے. یا کا مطلب ابھی میں نے بتایا، یا کما صلیتا، جیسے کما کا مطلب جیسے، یا جیسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی غلطی جو ہوئی وہ میری طرف، اصل وہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ ہر حدیث کے بعد وہ یہ الفاظ بولتے ہیں، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ہمارا جو نصاب تھا اس کے مطابق ہم نے بہت سارا سلیبس جو ہے وہ، اور یہ آپ یوں سمجھیں کہ بہت، میں سمجھوں کہ برکت والا جو ہے وہ ایک ہمارا ایک سنہری ماحول بنا. جسٹ 12 دن میں صرف 12 لیکچر ہوئے ہیں. اس 12 لیکچر میں ہم نے گرامر بھی پوری پڑھ لی ہے، اور اس کے اندر جو ہے ہم نے نماز کا پورا ترجمہ بھی پڑھ لیا ہے. 90 کے قریب ہمارے ذخیرہ الفاظ ہو گئے ہیں، اور 42 اور 6 جو ہیں 48 ہمارے پریپوزیشن کے ہو گئے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ہم ساتھ اس کو یاد کرتے چلے جائیں تو آگے ترجمہ ہمیں بہت آسانی سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. اگر کچھ لوگوں میں کوئی وقت کی کمی کی وجہ سے وہ ساتھ ساتھ پریپیئر نہیں کر سکے، اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ پہلے لیسن کو اٹھائیں اور پہلا لیسن کسی کو پڑھا دیں. جب آپ نے پڑھانا ہے، آپ نے زبانی تھوڑی پڑھانا ہے، آپ نے تو دیکھ کے پڑھانا ہے. جب آپ پڑھائیں گے اگلے کو سمجھ آئے نہ آئے، آپ کو ضرور آ جائے گی، پڑھانے والے کو سمجھ آ جائے گی. دفتر میں اپنے کلیگ کو پڑھا دیں، گھر میں اپنے بھائی بہن کو پڑھا دیں، اسکول میں اپنے کلاس فیلو کو پڑھا دیں. جو پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کے اندر جو ہے نا یہ تھرسٹ ہے، پیاس ہے کہ میں بھی سمجھوں، میں بھی، میرے پاس ٹائم ہے، میں وہاں نہیں جا سکتا، آپ مجھے یہاں پڑھا دیں. تو آپ دیکھیں گے پڑھانے سے آتا ہے، اور اس کے ساتھ مستقل جڑے رہنے سے آتا ہے. چھوڑ دیں گے تو بھول جائے گا. اللہ تعالی ہماری اس محنت کو قبول فرمائے. اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نتوب الیک.